صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف واجب الاحترام بزرگ و دوستو، سورہ انبیاء کی آیت مبارکہ جیسا گزشتہ اتوار کو ہم نے اس کا ترجمہ تفسیر پڑھی سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم میزان کو قائم کرنے والے ہیں قیامت کے دن، اور ہم کسی بھی انسان کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کریں گے. قرآن کریم کی ایک آیت میں ہے کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کریں گے. ذرہ کہتے ہیں چونٹی کو، عربی میں کیری، اس کیری کے برابر بھی ہم ظلم نہیں کریں گے. اگر اتنا بھی عمل تم لے کر آئیں گے تو ہم اس کا بدلہ دیں گے. اتنا گناہ بھی ہوگا تو اس کا بھی حساب کریں گے. اس لیے رائے کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے نیکی کی ہوگی اس کو ہم سامنے کر دیں گے. بڑے بڑے عملوں کا تو کیا، چھوٹا چھوٹا عمل بھی ضائع نہیں ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں سب ریکارڈ ہو رہا ہے. اللہ نے دنیا کی اور کوئی سیکیورٹی نہیں، اپنی سیکیورٹی فرشتوں کو رکھا ہے. وہ فرشتے جو لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کی کسی بھی بات کی جو ہے نافرمانی نہیں کرتے. ایک دم گناہوں سے پاک معصوم مخلوق، ان فرشتوں کو ہمارا نگران مقرر کر رکھا ہے. وہ ہمارا ہر گناہ، ہر نیک عمل لکھ رہا ہے. جو بھی ہم کر رہے ہیں سارے رجسٹر کل قیامت کے دن سامنے آ جائیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، ایک آدمی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اس کے گناہوں کے رجسٹر پہلے لائے جائیں گے. 99 دفتر ہوں گے گناہوں کے، 100 میں ایک کم دفتر، اور ایک ایک دفتر، ایک ایک رجسٹر انتہائی نظر تک، آدمی کی جہاں نظر ختم ہوتی ہے وہاں تک، بلکہ اس سے زیادہ، اتنا بڑا بڑا ایک جو ہے رجسٹر ہوگا. ایسے 99 رجسٹر ہوں گے، اور سارے رجسٹر گناہوں سے بالکل فل. اور وہ سارے رجسٹر اس کے سامنے پیش کر کے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ سارے تیرے گناہ ہیں، اس کے متعلق تجھے کچھ کہنا ہے؟ اگر تیری کوئی رائے ہو یا تجھے کوئی آبجیکشن ہو، اعتراض ہو، تو وہ ہمارے سامنے پیش کرو. رجسٹر آپ دیکھ سکتے ہو، گناہ آپ گن سکتے ہو. اگر ہمارے فرشتے نے تمہارے اوپر کوئی ظلم کیا ہو، یا وہ گناہ جو تم نے نہ کیا ہو اور ہمارے فرشتوں نے لکھ لیا ہو، کوئی بھی ایسا ہو، وہ ہمارے سامنے پیش کر دو. وہ آدمی یوں کہے گا، اے اللہ مجھے کچھ نہیں دیکھنا ہے، مجھے سب منظور. اب وہ آدمی، حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی ہلاکت، اپنی بربادی، اپنے آپ کو دوزخی وہ سمجھ لے گا. کیونکہ ظاہری بات ہے، اتنے بڑے بڑے رجسٹر، وہ بھی 99 رجسٹر گناہوں سے پھول ہے، تو اب تو بچنے کی کوئی کرن اور امید نہیں نظر آتی ہے. وہ اپنے آپ کو جھکا لے گا سر، اور جو ہے مجرم اپنے آپ کو قرار دے دے گا، اے اللہ آپ جو کرے ہو منظور. اللہ فرمائیں گے کہ جاؤ، یہ 99 رجسٹر بھی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے ایک پرچی نکال کر دیں گے کہ یہ پرچی بھی ہے، ان دونوں کو جو ہے تلوا لو. میزان وہاں رکھا ہوا ہے، ترازو. تمہارا جو ہے عمل، اگر نیک عمل جھک جاتا ہے، وزنی ہو جاتا ہے، آپ کے لیے جنت کا فیصلہ ہے. اور اگر جو ہے گناہوں کا پلڑا جھک جاتا ہے، اس کا وزن زیادہ ہے، تو پھر آپ کو جہنم میں جانا پڑے گا. ایمان ہے تو پھر اس سزا کو بھگتنے کے بعد جنت ملے گی، کیونکہ حساب یہی ہوگا.
حدیث میں آتا ہے کہ نیکیاں اور گناہ دونوں کو تولا جائے گا. اگر دونوں برابر ہے، میں نے گزشتہ بتایا تھا اعراف میں ہوگا. اگر دونوں میں سے ایک کم ہے ایک زیادہ ہے، اگر نیکی زیادہ ہے گناہ کم ہے، تو نیکی چونکہ زیادہ ہو گئی ہے اس وجہ سے اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا. ہاں لیکن اگر گناہ زیادہ ہو گئے نیکیاں کم ہیں تو پھر اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، اور جتنا جو ہے اس نے گناہ کیے ہیں اس کی سزا اس کو بھگتنی ہوگی. یہ فیصلے کا جو ہے دار و مدار ہوگا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جو ہے کہیں گے کہ جاؤ تلوا لو. کہے گا اللہ 99 رجسٹر گناہوں کے ہے، ایک پرچی نیکی کی ہے، تو اب تو تلوانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. میرے گناہ ہی زیادہ ہے نیکی کم ہے، لہٰذا کہاں ہے جہنم، وہیں میں چلا جاتا ہوں. اللہ فرمائیں گے نہیں، آپ میزان میں اس کو تلوا لو، اپنے سامنے دیکھ لو، جو بھی فیصلہ ہوگا تلنے کے بعد ہوگا، تلنے سے پہلے نہیں. تلوانے جائے گا، 99 رجسٹروں کو رکھا جائے گا اور وہ ایک پرچی کو جو ہے رکھا جائے گا. ایک پرچی کا وزن اللہ کے حکم سے بڑھ جائے گا اس کا وزن، اور گناہوں کا وزن کم ہو جائے گا. وہ چوکنا ہو جائے گا اور کہے گا اللہ ایسی کون سی میں نے نیکی کی کہ جس کی بنیاد پر یہ سارے رجسٹر جو ہے کمزور ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کھول کر دیکھ لو. وہ پرچی کھول کر دیکھیں گے تو اس پر کلمہ شہادت ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ کلمہ جو تو نے سچے دل سے پڑھا تھا، آج اس کا وزن ہم نے اتنا وزنی کر دیا کہ سارے گناہوں کے رجسٹر کم ہو گئے. اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہیں گے وہ نقطہ نواز ہے، نہیں کہتے نقطہ نواز. کوئی بھی ایک نیکی پسند کر کے جو ہے جنت کا فیصلہ کر سکتے ہیں، کریں گے نہیں، ہاں کر سکتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے. ورنہ قانون یہ ہے کہ نیکیاں اگر زیادہ ہے تو جنت، نیکیاں کم ہے تو جہنم. یہ قانون ہے. اس لیے ہمیں تو قانون کے اوپر دیکھنا ہے، اللہ سے امید بھی رکھنی ہے لیکن خوف بھی رکھنا ہے. الایمان بین الرجاء والخوف، دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اعتدال. نرا خوف یہ بھی آدمی کو جو ہے کفر کی طرف، نا امیدی کی طرف لے جاتا ہے، اور نرا امید بھی آدمی کو جو ہے جسارت اور بالکل بے پرواہ کر دیتا ہے اعمال سے. اس لیے دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال میزان عدل قائم ہونے والا ہے، اس کا ہمیں استحضار ہونا چاہیے. گزشتہ بھی بتایا، اس سے پہلے والی جو ہے مجالس میں بھی اس بات کا تذکرہ ہمارے سامنے آتا گیا ہے. اس لیے وہ دین بڑا نازک دین ہوگا. اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ قیامت کے دن آج آپ ہماری سفارش فرمائیں گے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سفارش فرمائیں گے. فرماؤں گا بھائی ضرور، جو ایمان والے ان کی سفارش کروں گا. حضرت انس کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ملیں گے کہاں؟ آپ کا ایڈریس تو بتا دیجئے دنیا میں تاکہ ہم آپ کو وہاں جا کر جو ہے مل لیں، بہت زیادہ تلاش نہ کرنا پڑے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں میزان عدل پر ملوں گا، جہاں نیکی اور بدی تولی جاتی ہوگی، برائیاں اور نیکیاں تولی جاتی ہوگی، جہاں ترازو قائم ہوگا وہاں میں ملوں گا. وہاں اگر نہ ملوں تو آپ مجھے پل صراط پر ڈھونڈنا، میں وہاں ہوں گا، پل صراط پر میں مل جاؤں گا. اور اگر وہاں بھی نہ ملوں تو پھر آپ عرش کے اوپر آ جانا، وہاں مل جاؤں گا. یہ 3 جگہوں کے علاوہ میں کہیں بھی نہیں ہوں گا. ان تینوں میں سے کہیں بھی ہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو فرمایا تھا، ترمذی شریف کی روایت ہے. تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لیے اتنی ساری ہمارے لیے جو ہے محنتیں فرمائی ہیں اور اتنی ساری ہدایات دی ہے کہ امت کو تنہا کبھی نہیں چھوڑا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن یہ شوہر اپنی بیویوں کو بھی یاد کریں گے کہ نہیں؟ شوہر اپنی بیویوں کو یاد کریں گے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہا عائشہ 3 مقامات ایسے ہوں گے کہ آدمی جو ہے نا
کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، نہ شوہر بیوی کو، نہ بیوی شوہر کو، نہ باپ بیٹے کو، نہ بیٹا باپ کو۔ 3 مقامات، ان میں ایک میزان، جب نیکیاں تولی جائے گی نا، اس وقت ہر ایک آدمی پر اتنا خوف و ہراس طاری ہوگا، ہر ایک کو یہی فکر ہوگی کہ میرا یہ جو ترازو اور یہ اعمال تولے جا رہے ہیں، اب میرا کیا فیصلہ ہوگا؟ میری نیکیاں زیادہ ہوگی یا گناہ زیادہ ہوں گے؟ کیا ہوگا؟ ہر ایک کو یہ ٹینشن ہوگا۔ اس ٹینشن میں آدمی اتنا پریشان ہوگا، اتنا پریشان ہوگا، وہ سب کو بھول جائے گا کہ دنیا میں میرا کوئی تھا، سب کو بھول جائے گا۔ دوسرا مقام وہ ہوگا جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، وہ پل صراط ہوگا۔ جب پل صراط پر سے پار کرنے کا جو ہے موقع آئے گا، اللہ کہیں گے کہ بھئی جنت میں جانا ہے تو یہ پل صراط ہے، اس پار کر کے چلے جاؤ۔ اب پل صراط پر آدمی جو ہے پاس ہوگا، چلنے لگے گا، اس وقت اتنی فکر ہوگی، اتنی فکر ہوگی، اتنی فکر ہوگی کہ ہر ایک کو بھول جائے گا، اور ایک کو یہی فکر ہوگی کہ کب ہو اور کب میں جلدی سے یہ پل پار کر جاؤں، جنت میں پہنچ جاؤں۔ یہ پل صراط کا موقع بڑا ہی خطرناک ہوگا۔ تیسرا مقام وہ ہوگا جہاں اعمال نامے اڑائے جائیں گے۔ اڑائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو کھڑا کر کے کہیں گے کہ بھئی اب اعمال نامے کو اڑایا جا رہا ہے۔ اب جس کا اعمال نامہ دانے ہاتھ میں آ گیا، سمجھ لو کہ وہ اس کا جنت کا سرٹیفکیٹ، اور جس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں آ گیا، سمجھ لو کہ اس کا سرٹیفکیٹ جہنم کا ہے۔ اچھا، اب وہاں ہر ایک کے اختیار میں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ اعمال نامہ اڑیں گے تو ہر ایک کہے گا کہ میں بائیں ہاتھ بالکل چھپا دوں گا اور دائیں ہاتھ ہی رکھوں گا تاکہ ہاتھ میں میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں آئے، نہیں۔ وہاں آٹومیٹکلی اللہ کی طرف سے ہی ایسی جو ہے طاقت دی جائے گی کہ اگر اس کا اعمال نامہ اس کو دانے ہاتھ میں دینا منظور ہوگا تو ہی اس کا دانا ہاتھ اٹھے گا اور اس کو اعمال نامہ ملے گا، اور جس کا اعمال نامہ اس کو بائیں ہاتھ میں دینا منظور ہوگا تب اس کا بائیں ہاتھ ہی اٹھے گا، وہ چاہے گا تب بھی اس کا دانا ہاتھ نہیں اٹھے گا۔ جیسا کہ کافر لوگ مشرکوں کو یوں کہا کرتے تھے، یہ کافر لوگ مومنوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو تم جو ہے دنیا میں بھی پریشان ہیں، وہاں بھی پریشانی رہو گے، ہم تو دنیا میں بھی عیش و آرام میں ہیں اور وہاں بھی عیش و آرام میں رہیں گے، یہ کہتے تھے۔ کون؟ کافر لوگ مسلمانوں کو یہ کہتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ان کو کہو کہ بھئی کوئی آپ کے پاس ایسا کوئی خط آ گیا ہے، کوئی بات اتری ہے تمہارے پاس، ھذا کتاب انزلناہ، یہ منزل، وہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے کہ بھئی ایسا کوئی پیغام آیا ہے تمہارے پاس جو آسمانوں سے اترا ہو اور تم اس کے مطابق یہ باتیں کہہ رہے ہو؟ ایسا نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا۔ جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، ان کو تو وہاں راحت ہی راحت ہے، اور جو کافر ہے، مشرک ہے، وہاں ان کے لیے ابدی تکلیف ہی تکلیف ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آیت کریمہ نازل ہوئی، تو بہرحال وہاں پر آدمی چاہے گا تب بھی اپنا دانا ہاتھ نہیں اٹھا سکے گا، اسی لیے پورا میدان بھرا ہوگا انسانیت سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ بھئی چلو سجدے میں گر جاؤ، تو سجدے میں وہی لوگ گریں گے جو مسلمان ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں سجدے کیے ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکایا ہوگا، وہی لوگ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گریں گے۔ اور جو مشرک ہوں گے، کافر ہوں گے، جنہوں نے کبھی اللہ کے سامنے سر نہیں جھکایا، وہ چاہیں گے تب بھی سر نہیں جھکا سکیں گے، تب بھی سر نہیں جھکا سکیں گے۔ ان کے جو ہے پیٹھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نظام قائم کر دیں گے کہ وہ جھکنا چاہیں گے تب بھی نہیں جھک سکیں گے۔ ایک عجیب و غریب نظام ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے اور اللہ کے سامنے جھکنے والا، سر جھکانے والا بنایا ہے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا احسان۔
تو قیامت کے دن میزان قائم ہونے والا ہے، وہاں ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، ایک ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی، جیسا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ اب کون سے عمل کی کتنی فضیلت، اس کا کیا مقام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہارہا حدیثوں میں ہم فضائل اعمال میں پڑھتے ہیں کہ کون سے عمل کی کتنی نیکی ہے، درود پاک کی کتنی نیکی، کلمہ پڑھنے کی کتنی نیکی، استغفار کی کتنی نیکی ہے نا، اس کی ساری نیکیوں کا حساب اور وزن اور اس کی ویلیو کب پتہ چلے گی؟ جب میزان عمل قائم ہوگا، میزان عدل قائم ہوگا، تو وہ جو لوگ نیکیاں کرنے والے تھے وہ اپنی نیکیوں کو سامنے دیکھیں گے، اور ان کے اعمال نامے نیکیوں سے جب بڑھیں گے اور جب وزنی ہوگا تب وہ جو ہے خوش ہو جائیں گے اپنے اعمال ناموں کو دیکھ، اور جن کے اعمال ناموں میں نیکیاں کم رہے گی وہ آدمی پچھتائے گا، کاش دنیا میں میں نے نیک عمل کر لیا ہوتا، زیادہ کر لیا ہوتا، تو پھر آج جو ہے تھوڑے نیک عمل کی وجہ سے میرے جہنم میں نہ جانا پڑتا، لیکن اس وقت کا پچھتاوا بھائی کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کچھ بھی کام۔ اس لیے مختصر زندگی اللہ نے دی ہے، اس کو نیک عملوں میں لگاؤ، اعمال کا ہمیں پابند اپنے آپ کو بناؤ، نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ تلاوت کلام مجید ہے، تسبیحات کی پابندی ہے، درود پاک کی پابندی ہے، استغفار کی پابندی ہے، چلتے پھرتے استغفار پڑھو، اور خاص طور پر ایسے حالات میں جب جس حالات سے آج پوری دنیا دوچار ہے، ان حالات میں استغفار کی کثرت بہت ہی زیادہ مفید ہے، بہت ہی زیادہ۔ اور ویسے بھی استغفار کی بڑی فضیلتیں بھی ہیں کہ آدمی کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور جتنے آدمی کے گناہ معاف ہوں گے اتنا اس کے لیے رزق آسان ہوگا۔ یاد رکھنا، رزق کے بارے میں آج مارے پھر رہے ہیں کہ نہیں ہم؟ اب وہ رزق کو بڑھانا ہے نا، تو ہر ایک چاہے وہ جاب والا ہو یا شاپ والا اپنی زبان پر استغفار کرے۔ دیکھو انشاءاللہ تعالی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا اور يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ استغفار کی برکت یہ ہے کہ اللہ آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، بارشوں کو برساتا ہے۔ استغفار کی برکت ہی یہ ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ رزق ایسی جگہ سے دیتا ہے کہ وہ گمان بھی نہیں رکھتا کہ یہاں سے بھی رزق آ سکتا ہے۔ اس لیے بزرگوں استغفار کی کثرت کرو، یہ بھی ہمارے اعمال نامے میں وزن پیدا کرنے والا ایک عمل ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو آخری حدیث ہے جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال کی طرف تمام انسانیت کو متوجہ کیا ہے کہ دیکھو کل قیامت کے دن اعمال نامے میزان میں تولے جائیں گے، لہذا اس کو وزنی بنانا ہو یہ دو کلمے کی جو ہے کثرت کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیوں؟ کیونکہ کلمتان، یہ دو کلمے ایسے ہیں جو کلمتان حبیبتان الی الرحمن، جو رحمان کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے پھلکے ہیں، ہاں ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان عمل میں بڑی بھاری ہے، ہلکے ہے زبان پر، محبوب ہے رحمان کو، اور وزنی ہے میزان میں۔ ایسی زبردست فضیلتیں کہ وہ کون سے کلمے ہیں؟ تو کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہم جو ہے بخاری کے جلسے کتنے سنتے ہیں، اس حدیث پر کتنے محدثین کلام کرتے ہیں، لیکن کیا اس حدیث کو ہم نے اپنی زندگی کا جزء بنایا ہے کہ چلو دین میں ایک مرتبہ کی یہ تسبیح ہم نے پڑھی ہے؟ حالانکہ بہت آسان ہے، ہم بچوں کو بھی آ جائے گا۔ اس لیے ہم جو یہ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کو ہمیں اپنی زندگی میں عمل میں لانا ہے، تو ہی ہمارے لیے فائدہ ہوگا، ورنہ سن لینے سے کچھ نہیں ہوگا، عمل میں لاؤ۔ اور آج سے اس مجلس میں نیت کرو جتنے بیٹھنے والے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی روزانہ کم از کم 100 مرتبہ تو ہم اس تسبیح کو پڑھیں گے انشاءاللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بس بہت آسان ہے، اللہ کو بہت محبوب ہے یہ کلمے، کیونکہ اس میں اللہ کی تعریف ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اور بحمدہ اللہ تیری ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کی ذات پاک، کون؟ اللہ تو بہت بڑے، جو بہت بڑے بہت عظیم ہے، اور اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے، اس لیے یہ کلمے اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور جو کلمے اللہ کو پسند ہے تو کلمہ پڑھنے والا بھی پھر اللہ کو پسند ہو جاتا ہے۔
اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو جب اللہ کا محبوب بنانا ہے، اس کلمے کی ورد کرو، اس کلمے کی جو ہے ہم کثرت کرو، اپنے آپ کو اس میں خوب جو ہے پڑھنے والا بناؤ، تو انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ تو بہرحال میزان عدل کے اندر، میزان اعمال میں یہ عمل سب سے وزنی عمل ہے، یہ کلمہ پڑھنا۔ اور بھی بہت سارے اعمال ہیں، اور وہ بہت سارے اعمالوں کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن یہ ایک فضیلت کہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کو ہم پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے میزان میں کیا آئے گا بھائی؟ وزن آئے گا، ثقل آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ذرہ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، رائی کے دانے کے برابر بھی نیک عمل کیا ہوگا، ہم اس کو تمہارے سامنے کر دیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب کے لیے کافی ہیں۔ ہاں، ہم حساب کے لیے کافی، ہر ایک کا حساب ہم خود لیں گے، کوئی واسطہ نہیں۔ ہم جب حساب لیں گے، ہر ایک کا حساب لینا ہمارے لیے کافی ہے، ہم کو کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اب یہاں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی کے کلمات ذکر کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی علیہ السلام وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ السلام کو جو ہے ایک کتاب عطا فرمائی جو فرقان، حق اور باطل سے جدا کرنے والی کتاب تھی۔ وَضِيَاءً، اور ایک روشنی عطا فرمائی۔ فرقان سے مراد توریت ہے، اور ضیاء سے مراد معجزات ہیں جو ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ بعضوں نے اس کے برعکس لکھا ہے، بعض مفسرین نے، کہ ہم نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حق اور باطل سے جدا کرنے والے معجزات عطا فرمائے تھے، جو حق کو باطل سے جدا کرنے والے تھے۔ جیسے کہ عصا ہر جادوگر کے پاس تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ بھئی حق تھا، اس نے باطل یعنی تمام جادوگروں کے عصوں کو ممتاز کر دیا، الگ کر دیا کہ نہیں؟ تو وہاں ممتاز کرنے والی جو ہے ممتاز کرنے والی جو چیز سے مراد معجزات ہے، اور ضیاء سے مراد یعنی روشنی عطا فرمائی تھی، اس روشنی سے مراد توریت ہے، کیونکہ قرآن کریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے روشنی کہا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے نبی جی ہم جو ہے آپ جو لے کر آئے ہیں کہ وہ نور ہے، ہم نے آپ کو جو دیا ہے قرآن وہ کیا ہے؟ نور ہے، روشنی ہے۔ تو دیکھو قرآن کو بھی روشنی سے تعبیر کیا، لہذا توریت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضیاء سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن کریم میں کہ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ قرآن جو ہم نے دیا ہے تاکہ آپ جو ہے لوگوں کو اندھیریوں سے روشنی کی طرف نکالیں۔ یہ اسلام اور اسلامی تعلیمات ایسی ہے، قرآن کی تعلیمات ایسی ہیں، آدمی کو جو ہے تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی ہے۔ تو بہرحال وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، کیونکہ ہارون اور موسیٰ دونوں بھائی تھے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت عطا فرمائی تھی، توریت۔ اور یہ توریت جو ہے ان زمانے کے اندر ان کی آسمانی کتاب تھی، جس کے اندر سارے احکامات اس زمانے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے، جس کو فرقان اور ضیاء سے تعبیر کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، یہ متقیوں کے لیے نصیحت ہے۔ معلوم ہوا کہ آسمانی کتابیں اس کے اندر جو ہے حق اور باطل سے جدا کرنے والی امتیازی چیزیں بھی ہوتی ہے، وہ ہدایت اور روشنی بھی ہوتی ہے، اور جتنے بھی متقی ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ان ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بھی ہوتی ہے۔ یہ تین صفاتیں جو ہے آسمانی کتاب کی بیان فرمائی ہے، اور پھر فرمایا کہ الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ جو اپنے پروردگار سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، حالانکہ اپنے رب کو دیکھا نہیں، جنت کو دیکھا نہیں، جہنم کو دیکھا نہیں، میدان محشر کو دیکھا نہیں، کسی چیز کو نہیں دیکھا، لیکن بغیر دیکھے اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے ہمیں جو بتایا، قرآن نے جو ہمیں بتایا، بس ہم نے مان لیا
کہ قیامت ہونے والی ہے، میزان ہونے والا ہے، حساب ہونے والا ہے، رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جنت جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، یہ ساری چیزیں غیب کی ہے، کسی نے نہیں دیکھی ہے، لیکن اس کو مانتے ہیں۔ تو کہ جو لوگ اپنے پروردگار کو بن دیکھے ڈرتے ہیں، جو لوگ اپنے پروردگار سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہ قیامت سے بھی ڈرنے والے ہیں، وہ قیامت سے بھی ڈرنے والے ہیں، یہی حقیقی مومن ہے۔ یہ مومنین کی پہچان ہے کہ وہ بن دیکھے پر ایمان۔ اسی لیے جب آدمی کا موت کا وقت قریب آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کے لیے پھر غیب کے پردے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر اس وقت وہ جو ہے غیب کے پردے کھلتے ہیں، پھر اس کو جو ہے ساری غیب کی باتیں جو بتائی گئی تھی نبیوں کے ذریعے وہ دکھائی دینے لگتی ہے، تو پھر وہ چاہتا ہے کہ میں اب ایمان لے آؤں، لیکن کہتے ہیں اس وقت کا ایمان قبول نہیں، بالکل قبول نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بس وہاں تک ہی جب ہے تمہارا وقت آخر آ جاتا ہے، غیب کے پردوں کے کھل جانے کا وقت آ جاتا ہے، دکھائی دینے لگ جاتا ہے، اس وقت آدمی چاہے 1000 مرتبہ بھی کلمہ پڑھے، اس کا ایمان اس معتبر نہیں ہوتا۔ ہاں، ایمان اسی وقت معتبر ہے جب ہم حیات ہے، بالکل ہوش و حواس میں ہے، اور ہم جو ہے کلمہ پڑھتے ہیں اور اس پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آگے فرماتے ھذا ذکر مبارک انزلنا، یہی تو مبارک جو ہے قرآن ہے، یہی مبارک نصیحتیں ہیں جو ہم اتارتے ہیں آسمانوں سے، اور اتنی ساری واضح نشانیاں ہیں، واضح نصیحتیں ہیں، واضح کتاب ہے۔ افانتم لہ منکرون، پھر بھی تم اس کا انکار کرنے والے ہو، پھر بھی تم اس کو نہیں مان رہے ہو، پھر بھی تم اس کے خلاف کام کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار قریش کو یہ بات کہی، اور ان کو کہہ کر پوری امت کو، قیامت تک آنے والی انسانیت کو، جو بھی قرآن پر، آسمانی کتابوں پر ایمان نہیں لاتا ہے، اس کو جو ہے یہ خطاب ہے کہ افانتم لہ منکرون، پھر بھی تم انکار کرتے ہو، تو اب جان لو تمہارا انجام کیا ہے۔ یہی میزان عمل، اور جو ہے قیامت میں جنت جہنم کے فیصلے جو ہوں گے وہ اسی پر ہوں گے۔ انکار کرنے والوں کے لیے جہنم ہے، اقرار کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان والوں میں، نیک لوگوں میں، اللہ کے چہیتے بندوں میں، جنت میں اول وہلا میں جانے والوں کے لوگوں میں اللہ ہمیں شامل فرمائے گے۔ بقیہ انشاءاللہ درود شریف پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی عدد ما تحب و ترضی یا کریم۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہمارے مل بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرما، بے انتہا قبول فرما، بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما۔ زندگی کے جتنے ایام ہمارے باقی ہیں، اے اللہ تیری مرضیات پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اطاعت کا شوق پیدا فرما۔ اے اللہ درس قرآن کی اور احادیث کی مجالس میں اپنے آپ کو بٹھانے والوں میں اے اللہ ہمیں بنا۔ اے اللہ شوق و ذوق کے ساتھ یہ دینی مجالس میں بیٹھ کر سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما، جو باتیں کہی گئی سنی گئی اے اللہ اس پر بھی عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکل و صورتیں پیدا فرما، اور اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور جو صاحب اولاد ہے اللہ ان کے اولاد کو ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ان کے مستقبل کو بے انتہا روشن فرما، نیک اور صالح بنا۔ اے اللہ نیک اور صالح بنا۔ اے اللہ پیارے حبیب علیہ السلام نے جتنی بھی خیر کی بھلائی کی دعائیں مانگی ہے اللہ اس میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ عطا فرما، اور جتنی بھی شرور سے فتن سے پناہ چاہیے ہے اے اللہ اس سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔